السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 157 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کی سورہ طٰہٰ اختتام پر ہے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے آیت 171 ٹو 135 یعنی اینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز صاحب قرآن آئے گا تو قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب، اسے لباس عنایت فرما، لہٰذا اسے عزت اور اکرام کا لباس زیب تن کرا دیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب، اسے اور دے دے، اسے مزید دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اور عزت اور اکرام عطا فرمائیں گے اور اسے عزت کا تاج عطا فرمائیں گے۔ پھر قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس پر خوش ہو جا، یعنی اس بندے سے خوش ہو جا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے اس سے ایک نیکی اضافی طور پر دی جائے گی، یعنی ہر آیت کے بدلے اسے ایکسٹرا یعنی مزید سے اس کو ایک نیکی عطا فرمائی جائے گی۔ تو قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں نا، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ تو الحمدللہ قرآن کریم کے پڑھنے والوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ہے نا، کہ آخرت میں کیا ہوگا، قرآن مجید اللہ سے سفارش کرائے گا اس طریقے سے کہ اللہ اسے مزید دے، اللہ تعالیٰ اسے تاج عطا فرما، اللہ تعالیٰ اسے بہترین لباس دے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ دے نا۔ یہ قرآن کریم آج ہم پڑھ رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو الحمدللہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرائے گا، دعائیں کرائے گا، مزید زیادہ عطا فرمائے گا، کہے گا نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مزید سے نوازے آخرت میں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے والدین سے راضی ہو جائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ہم سب کے بچوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدنا علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 71، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں پر سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی زیادہ دیر تک قائم رہنے والی ہے۔ تو یہ کس نے دھمکی دی؟ فرعون نے دی، کن کو؟ جادوگروں کو۔ تو دراصل آیت نمبر 71 ٹو آیت نمبر 76 تک یہاں ایمان لانے کے بعد جو جادوگر ہیں ان کی استقامت کا ذکر ہے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی، اور جواب میں کہا کہ ہم پر حق جو ہے واضح ہو چکا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو، لیکن آخرت میں جزا اور سزا کا جو اختیار ہے وہ تمہارا نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ فیصلہ تو دراصل آخرت میں وہ حقیقی فیصلہ ہوگا۔ تم وقتی ہمیں ختم کر سکتے ہو تو ختم کر لو، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ چند وقت پہلے یہ جو جادوگر تھے فرعون سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں بدلے میں کیا ملے گا نا، بدلے میں ہمیں کیا دیا جائے گا اگر ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے۔ اب کیا ہے؟ اب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا، سچائی سامنے آ گئی، تو پھر کیا ہے، وہ اب ایسے جابر سرکش بادشاہ سے بھی نہیں ڈر رہے، اور وہ کہہ رہے ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، آخرت میں تو کیا ہے، جو فیصلہ جو ہوگا حقیقی وہی فیصلہ ہوگا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 72۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھ پر ترجیح دیں، کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی ہم حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہی چلا بس۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
جو ایمان لے آ چکے ہیں اب ان پہ کسی بھی طرح کی دھمکی کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں آنے والا، کوئی بھی ان کے اوپر کسی بھی قسم کی ان کو دھمکی فائدہ نہیں دینے والی۔ تو اندازہ آپ ذرا لگائیے کہ ایمان جب دل میں گھر کر جاتا ہے نا تو وہ انسان کی سوچ اور اس کی ارادوں کا کتنا بڑا انقلاب پیدا کرتا ہے، کہ جب وہ یہ جادوگر تھے جن کی سب سے بڑی جو مقصد تھا کہ یہ کہ فرعون ان کو انعام دے، ریسپیکٹ دے، اور جو ان کی جو بادشاہت ہے اس میں تھوڑا بہت ان کو جگہ دے دے، معزز بن جائے، قربت والے بن جائے، پوزیشن والے بن جائے۔ چنانچہ مقابلے کے وقت نا جب فرعون نے ان سب جادوگروں کو بلایا تھا تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے، اگر ہم غالب آ جائیں گے تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا، ہمیں انعام میں کیا ملے گا، ہے نا؟ سورہ آراف میں آیت نمبر 113 میں یہ ذکر ہے۔ لیکن جب ان کے سامنے حق واضح آ گیا، سارے پروف کلیئر ہو گئے، کرسٹل کی طرح صاف ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی بھی ان کے اوپر دھمکی ان کے اوپر اثر نہیں دی۔ تو اس پر ایمان اور یقین میں گھیر لیا گیا نا ان کو۔ تو جب حق کھل کر سامنے آ گیا اور اس پر ایمان اور یقین دل میں گھر کر گیا تو انہیں نہ فرعون کی ناراضگی کا خوف رہا، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹوانے یا سولی پر لٹکنے کا کوئی خوف نہ رہا۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان کی طاقت۔ جب ایمان ہوتا ہے نا تو اس کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ تو بن دیکھے ایمان لے آئے، اور اتنا بڑا پھر ان کے سامنے کیا ہے جو بالکل واضح کی طرح بالکل کلیئر ہو گیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لائے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک معجزہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو معمولی چیز تو وہ خود لائے تھے نا جادوگر، وہ جان رہے تھے کہ یہ ہم جو لائے ہیں وہ واقعی میں آنکھوں میں جو نظر بندی کر دی جاتی ہے، یہ واقعی میں یہ لکڑیاں ہیں اور رسیاں ہیں جو لوگوں کو صاف دکھائی دے رہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو جو واقعی میں جو یہ لائے ہیں واقعی میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ تبھی تو انہوں نے پورے بھرے مجمع میں اس چیز کا اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ تو یہ ہوتا ہے سچا ایمان۔ حق سامنے آ گیا، فوراً سمینا واتانہ کر لیا، اور پھر کسی بھی قسم کی ان کے اوپر دھمکی نہیں اثر ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایمان۔ آج ذرا ہم اپنے جائزہ لیں کہ اگر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی کیا ہوگا، ہم تڑی پار کر دیں گے یا اس ملک سے نکلوا دیں گے، تو آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو فوراً مرتد ہو جائیں گے، یعنی وہ غیر مسلم ہو جانا ان کو منظور ہے، لیکن انہیں یہ منظور نہیں کہ ان کو اس دیش سے، اس ملک سے نکال دیا جائے نا۔ تو اسی کے لیے کیا ایمان کی بھی طاقت ہوتی ہے، اور ایمان بہت چند لوگوں کو، جو حقیقی ایمان ہے وہ بہت چند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے دیکھنے میں مسلمان ہے، لیکن وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتے، حقیقی مسلمان نہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ الحمدللہ کتنے یہ جادوگروں کا ایمان کیسا، جو واقعی میں دیکھ کر کے ہمارا بھی جو ہے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ان کے اوپر خوف ان کو نہیں آیا۔ تو سب سے تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے جب کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور پھر اس کے مختلف سمت، یعنی کہ سیدھا ہاتھ کسی کا کاٹا اور پھر الٹا طرف کا پیر کاٹ دیا، مختلف سمت سے جو کاٹا جاتا ہے تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت تکلیف دہ پروسیس تھا جس کی اس نے دھمکی دی تھی فرعون نے، لیکن ان کو اس چیز کا کوئی بھی خوف نہیں، کوئی بھی ڈر نہیں۔ تم ہمارا کچھ بھی کر لو، تم ہمیں کاٹ دو، مار دو، جلا دو، کڑھائی میں تل دو، تم جو بھی کر سکتے ہو نا آج ہمارے ساتھ دنیا میں کر سکتے ہو، آخرت میں اگر ہم ناکامیاب ہو گئے تو کیا ہے، وہ پھر بڑی ناکامی ہے۔ بس انہوں نے ایسے ہی کر کے اس کی ساری دھمکی کو ریجیکٹ کر دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 73۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے اور خاص کر لے جادوگری جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کر اللہ کے یہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ آیت 75 دیکھیں۔ اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے اور اس کے لیے بلند اور بالا درجے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو دراصل حقیقی جو کامیابی ہے وہ یہاں کی نہیں، دنیا کی نہیں، آخرت کی ہے۔ جو ایمان کی حالت میں داخل ہوگا تو اللہ کے یہاں وہ ہمیشگی کی زندگی پائے گا، انعامات پائے گا، درجے پائے گا، بلند رتبات پائے گا۔ لیکن جس نے اپنا ایمان ترک کر دیا، بیچ کھایا، دنیاوی لالچ میں آ کر اس نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا، تو پھر
پھر کیا ہے، پھر ایسے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، دوزخ ہے، اور پھر اس دوزخ میں نہ کبھی موت آئے گی نہ ہی کبھی وہ زندگی اس کو ملے گی۔ آیت 76 دیکھیں، ہمیشہ والی جنتیں جن کے نیچے نہریں ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے، یعنی جو شرک سے پاک ہے۔ من تزکا سے مراد کیا ہے؟ جو شخص شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے۔ تو جو شخص پاک ہوا، اللہ کے جو توحید پر اس کے اندر دل میں رچ بس گیا، اس کا ظاہری اور عملی اور قولی اور فعلی ہر طرح کے اس نے شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، تو ایسے پاک شخص کے لیے اللہ کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، بہت سارے انعامات ہیں۔ آیت 77 دیکھیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی قسم کا خطرہ آ پکڑے گا اور نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پر چھا گیا جیسا کچھ چھانے والا تھا۔ تو آیت نمبر 77، آیت نمبر 79 میں دراصل فرعون کی بربادی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 79 تک فرعون کی بربادی کا ذکر ہے۔ ایک لمبے عرصے تک جب فرعون ایمان نہ لایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر رات میں نکل جائے۔ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تعاقب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی جو بنی اسرائیل تھے وہ بحر احمر تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کے اس حصے میں عصا مارا اور معجزے کے ذریعے پانی کیا ہو گیا، بیچوں بیچ میں خشک راستہ بنا اور موجیں ایسے ٹھہر گئی، ساکن ہوگی جیسے پہاڑ کی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس راستے سے گزر گئے، لیکن فرعون اور جب اس کا لشکر بیچوں بیچ میں آیا خشک راستے میں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 79، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھے راستہ نہ دکھایا۔ تو یہی ہوتا ہے انجام جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان لوگوں کی آنکھ بن کر کے اتباع کرتا ہے۔ تو جہاں لیڈر غرق ہوا، برباد ہوا، ڈبو دیا گیا، وہاں اسی کے پیروکار بھی کتنے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں تھے نا فرعون کے جو پیروکار تھے، تو وہیں اس کے جتنے بھی پیروکار تھے وہ سب تباہ برباد غرق کر دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسی شخصیت کی پیروی کی تھی جو کیا تھا، خود گمراہ تھا، اور اس کی وجہ سے وہ بھی کیا ہوئے، گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیشہ جس کی بھی پیروی کرے تو انسان سوچ سمجھ کر کے اتباع کرے، پیروی کرے، آنکھ بن کر کے کبھی بھی کسی کی اتباع یا فالوونگ نہ کرے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 80، اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کے دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من سلوہ اتارا۔ اب یہاں آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 82 تک بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات کا وہ ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے۔ آیت 81 دیکھیں، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ آیت 82، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کر کے ایمان لے آئے، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ تو یعنی مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے 4 چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اگر اس نے کفر، شرک اور نافرمانی کی ہے تو اسے توبہ کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے عمل صالح، چوتھا ہے استقامت کی راستے، مطلب ہدایت کے راستے پر چلتے رہنا اور استقامت سے ڈٹے رہنا حتیٰ کہ ایمان ہی پر موت آئے۔ تو ایسی استقامت مانگنا ہے کہ استقامت کے ساتھ ہدایت کے راستے پر جمے رہے اور استقامت کے ساتھ ہی اس راستے پر ایمان کے ساتھ موت آئے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ توبہ اور ایمان کے بعد اگر اس نے پھر شرک اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا، حتیٰ کہ موت بھی اسے کفر اور شرک پر ہی آئے، تو مغفرت الہی سے بچانے کا مستحق، تو مغفرت الہی کے عذاب کا مستحق وہ ہو جائے گا، یعنی کہ اسے عذاب میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے
توبہ کی، لیکن بعد میں اس نے پھر کیا کیا؟ کفر اور شرک میں پھر ملوث ہو گیا. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتے کہ جو بار بار توبہ کیے جائے، بار بار اللہ کے آگے جو مرتد ہوں، کفر کرے، شرک کرے، مزاروں پہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے رہے، لیکن توبہ کرتا رہے نا، تو ایسا توبہ مراد نہیں ہے. آیے دیکھیں، آیت نمبر 83. اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ اب یہاں سے دراصل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 89 دراصل بنی اسرائیل کو سامری کی طرف سے گمراہ کرنے کی تفصیل سے بات یہاں پہ بتائی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ وہ تورات ان کو عطا فرمائی جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کی رہنمائی کی جائے. تو انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور کوہ طور پر وقت مقرر سے پہلے پہنچ گئے. اس جلد بازی کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری میں لمبی جو غیر حاضری تھی وہ طویل تھی، ہو گئی نا، لمبی ہو گئی، اور سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے تو ان کی لاش سمندر کے کنارے پھینک دی گئی. اب بنی اسرائیل نے ان کی لاشوں پر سے جو زیورات تھے نا وہ اتار لیے. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ لاشوں پر سے زیورات تھے وہ اتار لیے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے ہی یہ انہوں نے بنی اسرائیل تھے تو انہوں نے جو زیورات تھے فرعونیوں کے ہی مانگ کے پہنے تھے، عید کا دن تھا. تو واللہ عالم، تو اس کے تعویلوں میں نہیں جانا ہے. بہرحال یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے پاس زیورات تھے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، اللہ عالم. تو جن چیزوں کی جو صحیح حقیقت نہیں معلوم ہے تو ان کو ایز اٹ از ایز چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن اور سنت بھی ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاتا ہے. تو بس بات یہ ہے کہ ان کے پاس سونا تھا، ٹھیک ہے. اب سونا تھا، کہاں سے آئے، کیسے ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو جو سونا تھا تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سونا ان کے پاس تھا تو اب یہ سونا مال غنیمت کی شکل میں ہو گیا، کیونکہ نا اپوزیشن سے جب جھگڑا ہوا اور کفر اور اسلام کی جب جنگ ہوتی ہے تو پھر جو کفار سے جو لڑائی کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے تو وہ غنیمت کہلاتا ہے. تو غنیمت پہلے جو زمانے میں تھی وہ حلال نہیں تھی، حرام تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمتیں کیا ہوئی؟ حلال کی گئی. تو اس سے پہلے کی جو شریعتیں تھی ان کے اوپر غنیمتیں حلال نہیں تھی. تو بات یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو بھی سونا ملا ہے نا، تم ایسا کرو، اس کو کیا کرو، اس کو جلا کے ختم کر دو، آگ آئے گی اسے کھا جائے گی. تو بس ایسے ہی کچھ معاملہ چل رہا تھا. لیکن جب ان لوگ نے آگ میں وہ جو زیور تھے وہ ڈالے تو سامری نام کا جو شخص تھا اس نے بھی کچھ مٹھی میں لا کر کے اسی زیور میں کچھ ڈال دیا. جب زیور جلائے گئے، سونے جلائے گئے، تو اس سامری نام کے شخص نے لا کر کے اس زیوروں میں مٹھی بھر کے لا کے ڈال دی. کہا یہ جاتا ہے کہ جو مٹی جو لا کے ڈالی تھی اس نے جبریل امین کا جو گھوڑے کے قدموں کی چاپ میں جو نشان ہوتے وہ مٹھی لا کے، مٹی سمیٹ کے لا کے ڈال دی تھی. تو اس میں زندگی کے کچھ اثرات تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ فرشتوں کے سردار ہے جبریل امین، اور وہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے جاتے تھے نا، انبیاء کے پاس آتے جاتے تو انسانی شکل میں آتے تھے لیکن گھوڑے پہ آتے تھے. تو جو سامری نام کا جو شخص تھا یہ جادوگر بھی تھا اور منافق قسم کا تھا. تو یہ جان گیا تھا تو یہ کوئی خاص شخصیت ہے، تو اس نے ان کے جو گھوڑے کے جو چاپ ہے اس کی جو مٹی ہے اٹھا کر کے رکھ لی تھی. اور پھر جب یہ سونا جلایا جا رہا تھا، تپایا جا رہا تھا، ختم کیا جا رہا تھا، تو اس میں جا کے اس نے وہ مٹی ڈال دی. اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک بچڑا جو تھا، گائے کا بچڑا، وہ معبود کی شکل میں نکل کے باہر آ گیا، جس میں سے کچھ آواز بھی آتی تھی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے کھوکھلے پن کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز آتی تھی، یا اللہ علم کس وجہ سے آواز آتی تھی، کچھ آواز ہی اس میں سے آتی تھی، جس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کیا ہو گئے، گمراہ ہو گئے، بہک گئے. اور سامری نے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو بچڑا ہے یہی موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کس کے پاس ملاقات کے لیے گئے، اصل میں جو معبود ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہی معبود ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو. تو اسی طرح سے سارے کے سارے بنی اسرائیل نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. اس طرح سے ایک بڑی سی جو ان کی بنی اسرائیل کی جو جماعت تھی گمراہ ہو گئی.
آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 84، اے رب تیری طرف جلدی آنے کے لیے کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیرے طرف جلدی اس لیے آنے کی کوشش کی تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اتنی جلدی کیوں آگے، وقت سے پہلے کیوں آگے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف اس لیے آ گیا تاکہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، آپ کی جو ہے نا خوشنودی حاصل کرنا تھا اس طریقے سے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 85، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ یہ وہی والا واقعہ جو بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے سامری نے ان لوگوں کو بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، احکامات لینے گئے تھے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، بات چیت کے لیے گئے تھے، لیکن پیٹھ پیچھے کیا ہوا؟ ہارون علیہ السلام کو انہوں نے ان کا امین بنایا تھا، لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور سامری نام کے جو جادوگر ہے اس کی بات مان لی، اور سامری نام کے شخص نے ان کو اس طرح سے بہکا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سامری نام کا شخص نے نا، اس نے بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے پر لگا دیا، جس کی اطلاع اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دی کہ سامری نام کے شخص نے آپ کی جو قوم ہے ان کو گمراہ کر دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 86، بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارے ارادہ ہی یہی ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات کے جو قوم کے بوجھ کو لاد دیے گئے تھے، انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اس طرح سامری بھی ڈال دیے گا، سامری نے بھی ڈال دیا۔ آیت 88 دیکھیں، پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کر کھڑا کر دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی جیسی بھی آواز بھی تھی، اور کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے۔ اس طریقے سے کس نے کہا تھا؟ سامری نے کہا تھا قوم سے۔ تو اس طرح سے اس نے قوم کو بہکا دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 89، کیا یہ گمراہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جہالت اور ان کی نادانی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی عقل کے کہاں پتھر پڑ گئے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے، ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ بچڑا جو کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ نفع یعنی نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی پریشانی دور کر سکتا ہے، اس پر بھی وہ قادر نہیں ہے، اور جبکہ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ وہ کسی نفع نقصان کا اس کو مالک ہے، نہ بات چیت کرتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، اور نہ وہ کسی کی فریاد سنتا ہے، تو اس طریقے سے وہ کیسے اس کو معبود کا قرار انہوں نے دیا ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 90، اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ ہے، رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابع داری کرو اور میری بات مانتے ہوئے چلے چلو۔ اب یہاں سے آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 94 تک میں جو قوم کی گمراہی کے حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے طرز عمل کی وضاحت کی گئی ہے۔ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا۔ مشرکین نے جواب دیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک یہ عمل نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس حوالے سے انتہائی ضد پر اتر آئے تھے، اور اگر حضرت ہارون سختی کرتے تو مشرکین اور قوم کے دیگر افراد میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ تو انہوں نے قوم کو فرقہ سے بچانے اور اس کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے شدت سے کام نہ لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے تک کا انہوں نے راستہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ جائے، دیکھتے ہیں ان کا کیا کرنا ہے۔ آیت نمبر 91 دیکھیں، انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا؟
کہ تو میرے پیچھے نہ آیا، کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا ہے؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 94۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو یہ صرف خیال دامن گھیرے ہوا تھا کہ کہیں آپ پر نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ تو وہی ڈر ہوا تھا کہ ایسا نہ یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، تیرا کیا معاملہ ہے، تو بتا۔ تو آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 98 تک سامری کا جو عذاب ہے، اس کی سزا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 96۔ سامری نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے فرسدہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے اس سے میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ فرستاد الہی سے مراد یہاں پر ہے، جمہور مفسرین نے یہاں پر اس سے مراد رسول لیا ہے۔ تو یہاں پہ رسول جو اس نے کہا ہے نا، تو رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے سامری نے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے کی جو مٹی اس نے سنبھال کر رکھ لی تھی، جس میں کچھ خرق عادت اثرات، یعنی زندگی کے کچھ اثرات تھے۔ تو اس مٹی کی مٹھی اس نے پگھلے ہوئے زیورات یا بچڑے میں ڈالی تو اس میں ایک قسم کی آواز نکلنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑ گئے بنی اسرائیل۔ تو اس میں سے کسی قسم کی آواز آتی تھی، واللہ عالم کس وجہ سے آتی تھی۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اندر سے کھکھل ایسا تھا، اس لیے اندر سے آواز آتی تھی، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مٹی ڈالی تھی کہ اس مٹی میں کیا تھے، زندگی کے کچھ اثرات تھے، اور یا کچھ ایسی معمولی سی تو مٹی نہیں ہوگی، وہ ظاہر سی بات ہے، جبریل امین کے جو گھوڑا ہے اس کے قدموں کی جو مٹی ہے تو وہ اللہ کی مخلوق اتنی زبردست ہے، اس کی پھر مٹی تو وہ معمولی چیز تو نہیں ہوگی نا، تو پھر اس کی وجہ سے کیا اس میں سے کچھ آواز سی آتی تھی۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، یہ بڑی سی قوم گمراہ ہو گئی، آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے معجزات تھے، پھر بھی کیا ہے، گمراہ ہو گئی۔ جیسے لگ رہا ہے ہم سب کا حال بیان ہو رہا ہے نا، ہمارے سامنے بھی تو، آج امت محمدیہ کے سامنے بھی تو کتنے بڑے بڑے آیات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ یہ قرآن کریم کتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد، خانہ کعبہ جیسا پیارا سا معجزہ ہونے کے بعد، اتنی بڑی بڑی اللہ کی آیات نشانی ہونے کے باوجود، اگر اچانک سے کوئی کال آ جاتی ہے اور کہہ دیتا ہے کہ کیا ہو گیا، ہمارے شہر میں فلاں فلاں جو ہے ایک جادوگر آیا ہے، ایک ایسا معجزاتی ہے، وہ ایسے ایسے جادو کر رہا ہے، یا آنکھوں کو اندھا ٹھیک کیے دے رہا ہے، یا کسی کو زندہ کیے دے رہا ہے، کسی کو مردہ کیے دے رہا ہے، تو سب کے سب وہاں پہ پہنچ جائیں گے، بھیڑ لگ جائے گی، سب اس کو سجدہ کرنے لگ جائیں گے نا۔ اسی طریقے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اور پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، جس کی ایمان کی طاقت نہیں ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان نہیں تھا اس لیے فیل ہو گئے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے، مضبوط ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس بھرپور ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، جیسے وہ جادوگر، 70,000 جادوگر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تم سولی چڑھا دو، ختم کر دو، مار دو، کاٹ دو، ہم تو اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ادھر یہ بنی اسرائیل جیسی قوم، کتنی بڑی تعداد میں تھے یہ لوگ، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے اللہ کی آیات دیکھے، معجزات دیکھے، سمندر کا پھٹنا دیکھا، پھر بھی کیا سرکشی اتنی زیادہ کہ ذرا سی بس چوک کوئی ہوئی نہیں اور بس پھسل گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اپنے ایمان کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا فتنہ یا بڑا فتنہ ہمارے ایمان کو نہ خراب کر دے، کیونکہ ایمان کی دولت نا بہت بڑی دولت ہے، اسی پر پوری آخرت کی زندگی کیا ہے، ٹکی ہوئی ہے۔ اگر کسی کا ایمان ختم تو آخری بھی زندگی کیا ہے، برباد ہوگی، آخری بھی جو زندگی ہے وہ اس کی ناکامیاب ہو گئی، اور جس کو ایمان کی دولت مل گئی تو پھر کیا اس کی آخرت کیا ہوگی، کامیاب ہوگی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 97۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی زبانی تفصیلات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے شہر بدر کر دیا اور بنی اسرائیل کو حکم دیا کوئی آدمی بھی اس سے بات نہ کرے اور ہر شخص اس سے قطع تعلق کر لے۔ اور ایک اور مفہوم یہ آتا کہ انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا دیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوت چھات کی بدترین بیماری لگ جائے، کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر تھے، انبیاء اپنی زبان سے کچھ بھی بات کہتے تھے، بد دعا کرتے تھے، وہ فوراً ہو جاتی تھی۔ اور وہ جب تک زندہ رہے گا، یعنی سامری جب تک زندہ رہے گا، اس کا یہ حال ہوگا کہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا، اور ہر شخص اس سے کہے گا کہ میری قریب نہ آنا، یعنی وہ ہر شخص یہی کہے گا کہ میرے قریب نہ آنا، لا مساسا، لا مساسا، ٹھیک ہے، لا مساسا کا معنی کیا ہے کہ میرے قریب مت آنا، میرے قریب مت آنا، یا مجھے مت چھونا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سامری پر لوگوں کی قربت کو حرام کر دیا، اور وہ جب بھی کسی کو چھوتا تھا تو دونوں کو شدید بخار آتا تھا، اس لیے کسی آدمی کو اپنے سے قریب ہوتے دیکھ کر بھاگ پڑتا تھا اور سیکھنے لگتا تھا کہ میرے قریب نہ آنا، لا مساسا۔ چنانچہ وہ شہر سے نکل کر جنگلوں میں چلا گیا اور جانوروں کی سی زندگی گزارنے لگا اور اس حال میں مر گیا۔ یہ دنیاوی سزا تھی اس کی، اور جو سامری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور عذاب ملے گا آخرت میں، تو اس سے بھی کیا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، وقت مقرر ہے، لیکن اس کو وہاں پہ بھی آخرت میں بھی بڑے شدید سزا اور عذاب دیا جائے گا۔ جب وہ آئے گا اسے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا رزلٹ۔ تو سامری وہ شخص تھا جو خود تو گمراہ تھا ہی، خود تو جادوگر تھا ہی، خود منافق تھا ہی، اس نے لیکن اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا بھی ایمان کیا کیا، خراب کیا۔ تو زبردست سزا ہے، دگنی چوگنی سزا ملی اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو کافی شدید سزا ملے گی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ خود بھی انسان جب گمراہ ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک بڑی سی جماعت کو گمراہ کر دیا۔ تو کبھی بھی کوئی بھی بات آپ کو آتھینٹک نہیں معلوم ہے تو کسی کو بھی آپ مت مشورہ دیں، جب تک آپ کے سامنے قرآن کی آیات، دلیل، پروف، حدیث بالکل کلیئر نہیں ہے تو لوگوں کو اسی طریقے سے اپنے بات منوانے کی وجہ سے، اپنی جھنڈا اونچا کرنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط بات نہ پہنچائے۔ بہت زیادہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور خاص کر کے جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہوتے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کبھی بھی انسان کو غلط مفہوم، غلط معنی پہنا کر کے لوگوں کے بیچ میں انسان کو اس طریقے سے نہیں پہنچانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس نے روکا، لوگوں کو شرک کروایا، تو اس کی سزا اس کو کافی بڑی ملی۔ زندگی بھر اس نے کیا ہے، زندگی بھر اس نے جانور کی طرح زندگی گزاری، اور کیسی بدترین زندگی گزاری نا اس نے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 98۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان کر فرما رہے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 101، جس میں ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے۔ آیت 103، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوئی ہوگی، جو آج اتنا لمبا وقت ہم گزار دیتے ہیں یوں ہی منٹوں میں۔ اور ایک تو بہت بڑا موبائل کا فتنہ ہے ہمارے سامنے موجود ہے، جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، کہ ہاتھ میں لیتے ہی کے ساتھ ہی پورا 3-4 گھنٹے لگتا ہے، بس 10 منٹ کے جیسے گزر گئے، ہے نا۔ اور اکثر لوگوں کی زبان سے ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ ہم بور ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں۔ بور ہونے کے لیے زندگی ہے کہاں جو انسان بور ہوئے؟ اتنی لمبی جو چھوٹی سی جو زندگی اللہ نے دی ہے، اس میں بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا۔
لیکن آخرت میں جب انسان اتنی زندگی لمبی گزار کے جائے گا نا، 90 سال 95 سال 100 سال، پھر بھی وہ کہے گا ہم تو دنیا میں رہے کہاں، بس دن. تو اچھا جانکار والا جو شخص کہے گا نہیں نہیں، تم تو بس دنیا میں ایک ہی دن رہے، بس 10 دن بھی نہیں رہے. آیت 105 دیکھیں. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے تو آپ کہہ دیجئے کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے نا ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ یہ کیا ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہہ دیجئے یہ قیامت جب قائم ہوگی تو یہ پہاڑ کیا ہو جائے گا، جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے، اندر سے جو بالکل کھوکھلی اور ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے. یا ریزہ ریزہ جیسے کہ باریک سا، جیسے برادہ ہوتا ہے نا، جیسے بالو دیکھیے آپ نے، مورنگ دیکھیے، چھوٹی چھوٹی جو کڑ ہوتے ہیں، ایسے اڑا کے ہوا میں ختم. آیت 106 دیکھیں. اور زمین کو بالکل ہموار اور صاف میدان کر کے چھوڑے گا. یعنی اب یہاں سے قیامت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے کہ قیامت والے دن جو زمین جو ہوگی بالکل سپاٹ صاف میدان ہو جائے گی. جو آج اتنے اونچی نیچی زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، شجر ہے، حجر ہیں، آخرت میں کیا ہوگی، زمین بالکل صاف چٹیل میدان. آیت 107 دیکھیں. جس میں نہ تو کہیں موڑ ہوگا اور نہ تو دیکھے گا کہ اونچ گچ. اور جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پھسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے گی. اس دن سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر جس سے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. آیت 110. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے. آیت 111 دیکھیں. تمام چہرے اس زندہ اور قائم دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ شخص برباد ہوا جس نے ظلم کو لاد لیا. تو وہ شخص کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہوا جس نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہے جس نے دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کیا وہ کیا ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ظلم کو حرام کر دیا ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مکمل انصاف فرمائیں گے، اور ہر جو صاحب حق ہے اس کا حق دلایا جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی جانور نے بھی کسی کو جانور کو سینگ ماری ہوگی، یعنی کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو پر سینگ ماری ہوگی، ظلم کیا ہوگا، تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، دلایا جائے گا آخرت میں. اور پھر اس کے بعد سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ اگر آج ہم کسی کا حق مارتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر ہم آخرت میں کسی کو اس کا حق دینے بیٹھیں گے نا، تو آج کا دینا بہت معمولی ہے، بہت معمولی بنسبت اس کے کہ انسان آخرت میں کسی کو اس کا حق دے دے. کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ ساری نیکیاں ہی اس کے حق میں چلی جائیں. تو ہر ایک کا حق ادا کرے، خاص کر کے حقوق العباد، اور خاص کر کے والدین ہیں، شوہر ہیں، بچے ہیں، یا اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، اولادیں ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرتے رہیں. جو بھی ان کو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے رہیں، حق تلفی نہ کریں کسی کی بھی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 112. اور جو نیک عمل کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم نے تجھے پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ پیدا کرے. آیت 114. بس اللہ تعالیٰ عالی شان والا ہے، سچا حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اور اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری طرح کی جائے. تو جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے اور سناتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کہیں کچھ حصہ مس نہ ہو جائے، بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے آپ سن لو، پہلے وحی کو اچھی طرح سن لو، پھر اس کو یاد کرنا اور دل میں بٹھا دینا پھر ہمارا کام ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے.
تو موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہ سب سے پہلے غور سے سننے والا ہو. جتنا انسان غور سے سننے والا ہوگا اتنا ہی انسان اس کو ایبزارب کرنے والا ہوگا اور اتنا ہی انسان اس کو سمجھ میں آنے والا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے اس کو غور سے سنا کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں یہ دعا کر کی پروردگار میرا علم بڑھا. وقل ربی زدنی علما، کہ اللہ تعالیٰ میرا علم بڑھا دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو علم کی ذاتی کی یہ تم دعا کیا کرو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی ہے. دیکھنے میں بالکل چھوٹی سی لیکن بہت پاورفل دعا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ذاتی علم کی دعا سکھائی ہے امت کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو علم سے مراد آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ کون سا علم ہے. قرآن اور سنت کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے. تو مقصد اسی کو بنائیں. اور پھر کیا ہے، پھر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ سے نیت رکھے کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم آ جائے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ذہن دے دے کہ ہو سکتا ہے دنیاوی اس کو علوم سارے کے سارے آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرما کر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی تھا نہیں ہے. اور انسان کو علم کے کسی بھی درجے پہ قناعت کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، یعنی کہ سیٹسفائی ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے بہت کر لیا، بلکہ ہر وقت علم میں ترقی کی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اس دعا میں یادداشت کی قوت کی بھی دعا شامل ہے اور معلومات کی ذاتی اور ان کی صحیح سمجھ کی بھی ساری دعا اس میں جامع دعا ہے، سب کچھ شامل ہے. تو دعا یہ رکھے یاد، پڑھتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے. تو اس بارے میں ہم نے 2 دعائیں سیکھی، موسیٰ علیہ السلام والی دعا رب اشرح لی صدری والی، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی ہے رب زدنی علما. آیت دیکھیں، آیت نمبر 115. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکید حکم دیا تھا کہ لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. اب یہاں آیت نمبر 115 سے آیت نمبر 123 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کا ذکر ہو رہا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 116. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو تم بھوکا ہوتے ہو، نہ تم بغیر لباس کے، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوگا اور نہ ہی دھوپ سے تکلیف اٹھانا ہے. آیت 120 دیکھیں. لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہوگی. یعنی کہ شیطان نے کیا لالچ دی تھی آدم علیہ السلام کو؟ ہمیشگی کی زندگی اور بادشاہت اور ملکیت کا، جو یہ اس نے لالچ دی تھی آدم علیہ السلام کو. آیت 121 دیکھیں. چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ درخت کے پھل بھی کھا لیے. کتنی بڑی نافرمانی تھی نا آدم علیہ السلام کی. قریب جانا ہی بھی منع کیا اللہ نے، لیکن وہاں قریب بھی گئے، پھل بھی توڑا، پھل بھی کھایا، اور پھر بھی کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا. کیسے؟ توبہ سے، عاجزی سے، اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرنے سے نا. تو توبہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، چاہے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آئے دیکھیں آیت نمبر 122. پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی. فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی بھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ وہ بہکے گا نہ وہ تکلیف میں پڑے گا. آیت 124. اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان آیات میں قرآن کریم سے جو غفلت کا دردناک انجام بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہیں آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 127 تک کی قرآن سے غفلت کرنے والوں کا دردناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسے دنیاوی لوگ ہیں جو چین اور سکون سے رہتے ہیں لیکن قرآن کریم کی طرف غفلت سے رہتے ہیں، تو چین اور سکون سے محروم رہتے ہیں اور قیامت کے روز انہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا میں قرآن کریم سے غافل تھے۔ وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ دنیا میں جب ہماری موت آئی تھی تو ہم تو دیکھنے والے تھے۔ تو جواب دیا جائے گا کہ جس طرح تم نے دنیا میں قرآن کے حوالے سے جان بوجھ کر اندھے بنے رہے تھے اور آج تمہیں اسی کی روش کی وجہ سے اندھا کر کے اٹھایا گیا، یعنی کہ تمہاری یہ سزا ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اس کی آیتوں پہ غور نہیں کیا تھا۔ بس کس وجہ سے اٹھایا جاتا تھا کہ بس قرآن خوانی ہو رہی ہے تو اٹھا رہا، کوئی فوت ہو گیا تو اٹھایا جا رہا، کسی چیز کی اوپننگ ہے، مکان کی، گھر کی، بزنس کی، تو وہ قرآن کریم اٹھایا جا رہا، بس وہ رٹا لگایا گیا اور رکھ دیا گیا، برکتیں حاصل کرنے کے لیے اٹھایا گیا، رکھ دیا گیا۔ اور پھر کیا کیا گیا کہ بچی کی رخصتی ہو رہی ہے تو سروں کے اوپر چھاؤں دے کر کے بچی کو رخصت کر دیا گیا، یا جب کبھی کسی گھر کے اندر انٹری کرتے ہیں اوپننگ کے دن تب وہ قرآن کریم لے کر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بس برکتوں کا ایک کتاب بنا لی تھی کہ ہماری مشکلات دور ہو جائے، ہمارے گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں، ہمارے گھر میں برکتیں حاصل ہو جائے، ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے، ہمیں شفا مل جائے۔ لیکن اللہ نے احکامات کیا دیے تھے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس میں تھی، یہ کبھی کسی طرح سے قرآن کریم پڑھ کر کے اس کر کے اوپر غور نہیں کیا، ہر طرح سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت میں کیا کیا؟ ان کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو قرآن کریم سے غفلت برتنے والے حقیقت میں قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس طرح زیادتی کرنے والے برے انجام ہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر 125، وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنا بھالنے والا تھا۔ دیکھیں آیت نمبر 126، جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تھا، تو آج تو بھی بلا دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، ہماری زندگی کے ساتھ بھی قرآن کریم رہے اور مرنے کے بعد بھی قرآن کریم ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسے غافل لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں آیت نمبر 127، ہم ایسے ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 128، کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی، جن کے رہنے سہنے کی جگہ پر یہ چل پھر رہے ہیں، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آیت 129 دیکھیں، اگر تیرے رب کی بات پہلے سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتی تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا، بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ دیکھیں آیت نمبر 131، اور اپنی نگاہیں ہر گزان ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا دے رکھی ہے، تاکہ انہیں اس دنیا میں آزمائی، تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔
یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ آخرت کا اجر اور ثواب جو دنیا کے مال اور اسباب سے کافی بہتر ہے، بہت بہتر ہے نا۔ آج انسان اپنے جو دین ہے نا، دین بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتا ہے؟ کیونکہ اس نے چاروں طرف دیکھا ہے کہ چاروں طرف کیا کر رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے اسکولوں میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، پھر اسی لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ختم کر دیا، حافظ قرآن بنانا ختم کر دیا، علم حاصل کروانا ختم کر دیا، عالم بنانا ختم کر دیا۔ پہلے کا وقت ایک دور تھا کہ جب بچے ہوتے تھے، لوگ بچوں کو چھوڑ دیتے تھے مدرسوں میں سالوں سال، علم بچے ان کے حاصل کرے، تبھی تو وہ دور و وقت تھا کہ علماء اور عالم تیار ہوتے تھے۔ آج وہ وقت دور یہ ہے کہ نالائقوں کی فیکٹری تیار ہو رہی ہے، کہ بچوں کو بس پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی ایسی ایجوکیشن پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ہم یہ برا نہیں کہہ رہے کہ ایجوکیشن بھی ضروری ہے، دنیا کی ضروریات ہے، لیکن مقصد نہ بنانا چاہیے اس کو کہ انسان اسی کو سب کچھ بنائے، اسی میں بچوں کو جھونک دیا، بس اسی کے لیے رات دن ایک ہے، اور بچوں کو یہاں تک کہ دین تعلیم و تربیت نہیں کی کہ بچے کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور جبریل اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی لاتے تھے وہ فرشتے کا نام کیا ہے۔ ایک بڑا سا کمپٹیشن تھا، اس میں مسلمان بچہ تھا، مسلمان بیٹا آیا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جبریل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے جو فرشتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ نہیں بتا سکا، اور اس نے باقی سارے کوشچن کا ٹف کوشچن کا آنسر دیا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جبریل امین ہیں، فرشتے ہیں، وہ جو وحی لاتے تھے۔ کتنی شرم کی بات تھی نا کہ اس کو سارے علم معلوم، سب کچھ معلوم، لیکن اس کو قرآن اور سنت کا علم نہیں معلوم۔ تو بچوں کو قرآن اور سنت کا علم بھی ضرور دینا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کے بارے میں ہماری بھی پوچھ ہوگی، پیرنٹس کی پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کی کیا تعلیم و تربیت کی۔ تم نے بس زندگی کی دنیا پہ تم نے ان کو بس گھوڑوں کی طرح دوڑا دیا، وہ ریس میں بس دوڑ رہے ہیں، مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں، لیکن جو ضروری علم تھا وہ بچوں کو نہیں دیا۔ تو دنیا کی جو زیب و زینت اور اس کی جو آرائشیں ہیں، جو لگژری لائف ہے، اسی کی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں کو اسی میں چھوڑ دیا ہے۔ بچے سالوں سال پڑھ رہے ہیں، کچھ بن جائے، لیکن پھر آخری میں کیا ہوتا ہے؟ فیل ہی ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسی مضبوط نہیں ہے۔ بہت کم لوگ پڑھ لکھ کے کچھ بن پاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اگر کسی نے قرآن و سنت کا علم حاصل کر لیا ہے، تو پھر جب انسان یا کوئی بچہ، کوئی شخص ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے مزید راستے بناتے ہیں، اس کا ذہن بہت تیز ہوتا ہے، بہت تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے نا ہر چیز بڑھتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، ذہنی قوت بڑھتی ہے، دل کا سکون بڑھتا ہے، دل کا اطمینان بڑھتا ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے آرگنس ہیں، انٹرنل یا ایکسٹرنل، ساری کی ساری چیزوں کی ترقی ہوتی ہے، کوئی چیز گھٹتی نہیں ہے قرآن اور علم کا، دین کا علم حاصل کرنے سے۔ تو پھر جو بچہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ دنیاوی کوئی بھی کتاب پڑھتا ہے، اس کو منٹوں سیکنڈوں میں یاد ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی وقت پہلے ایک نیوز میں ایک آئی تھی خبر کہ ایک حافظ قرآن تھے، وہ عالم تھے، وہ حافظ تھے، وہ مبلغ تھے، بہت ساری ان کے پاس مطلب کہ ڈگریاں تھیں اسلامک کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے آئی ایس کا جو وہ ایگزام تھا اس میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ تو کیسے ہوا؟ تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے پہلے ہی ساری کی ساری ڈگریاں حاصل کر رکھی تھی، پھر اللہ نے ان کا مزید ذہن اور کھول دیا، پھر ان کے لیے کیا ہو گیا؟ آئی ایس کی چھوٹی سی معمولی سی جو کتابیں، ہلکا سا بس ان کو رفلی، واقعی میں انہوں نے محنت کی ہوگی، لیکن اتنی محنت نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ جب انسان قرآن و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے پھر شخص کے لیے دنیا کی جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نواز دیتے ہیں، فضل عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ جو دنیا کی زندگی کے پیچھے دوڑا ہے، جس نے اپنی دنیا کے پیچھے دوڑ لگائی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو، مختلف لوگوں کو آرائش، عیش عشرت کی زندگی دے رکھی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو بہت سارا لگژری لائف گزار رہے ہیں، بہت غریب ہے، کچھ امیر ہے، کچھ مڈل کلاس ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، ایک آزمائش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، ہر ایک کا ٹیسٹ چل رہا ہے۔ اور تو جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آخرت میں وہ کامیاب ہے، جس کے پاس مال کم ہے وہ یہ نہ سوچے کہ ہم تباہ برباد ہو گئے، ہماری آخرت برباد ہوگی، نہیں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے، اور دنیا کے جو مال اور اسباب سے آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کا جو کامیابی، وہ بہت بہتر ہے۔
اور یہ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو کھڑی ہوئی چٹائی ہے اس پر لیٹے ہوئے، یعنی کہ کھجور کی جو چٹائی بالکل معمولی سی وہاں پتی کی بنتی ہے نا، اس پر وہ لیٹے ہوئے کہ بے سر و سامانی، کوئی بھی سامان نہیں، کوئی بھی غدہ نہیں، کوئی بھی تکیہ نہیں، کوئی بھی لگژری لائف والا کوئی بھی سامان نہیں، کوئی بھی پنکھا نہیں، کوئی بھی اے سی نہیں ان کے پاس، اور گھر میں چمڑے کی 2 چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کس طرح آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا باوجود اس بات کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے۔ فرمایا، عمر کیا تو اب تک شک میں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا میں ہی دے دی گئی ہیں، یعنی آخرت میں ان کے لیے کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو صحابہ جو تھے، جب ان کے پاس بہت سارا مال اور دولت آنے لگا تو وہ رونے لگے۔ وہ روتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سب دے دیا، آخرت میں ہمارا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ وہ ساری کی ساری جتنی بھی دولت آتی تھی وہ سب کچھ صدقہ خیرات کر دیتے تھے، کچھ نہیں باقی رکھتے تھے۔ لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ الٹا ہو گیا ہے۔ آج ہمارے پاس اگر اللہ نے کچھ بھی مال دیا، دولت دیا ہے، دولت آ گئی، تو پھر کیا انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو ہی دکھاوا کرنے لگ جاتا ہے، رشتہ داروں کے ہی دل دکھاتا ہے، اور زبردست سرکشی اختیار کرتا ہے نا، نمائش کرتا ہے چیزوں کی، اور جو اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے وہ لوگوں کی اور چیزیں چھین چھین کے رکھنے لگتا ہے، حق مارنے لگتا ہے لوگوں کے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 132، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ ہم تو اس سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، آخر میں بول بالا پرہیزگار ہی کا ہوگا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ آئے دیکھیں، آیت نمبر 134، اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک کا انجام کا منتظر ہے، پس تم بھی منتظر رہو، یعنی تم بھی انتظار کرو، اور ابھی ابھی قطعاً جان لوگو کہ راہ راست والے کون ہیں اور کون ہے جو راہ یافتہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔